بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچی حکایت میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی حکایت حضرت عزیر علیہ السلام اور خدا کی قدرت کے کرشمے۔ بنی اسرائیل جب خدا کی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تو خدا نے ان پر ایک ظالم بادشاہ بخت نصر کو مسلط کر دیا، جس نے بنی اسرائیل کو قتل کیا، گرفتار کیا اور تباہ کیا اور بیت المقدس کو برباد و ویران کر ڈالا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک دن شہر میں تشریف لائے تو آپ نے شہر کی ویرانی و بربادی کو دیکھا۔ تمام شہر میں پھرے، کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ شہر کی تمام عمارتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے براہ تعجب فرمایا، اللہ اس شہر کی موت کے بعد اسے پھر کیسے زندہ فرمائے گا؟ آپ ایک گدھے پر سوار تھے، آپ کے پاس ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کے رس کا تھا۔ آپ نے اپنے گدھے کو ایک پیڑ سے باندھا، اس پیڑ کے نیچے آپ سو گئے تو خدا نے اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی۔ گدھا بھی مر گیا۔ اس واقعے کے 70 سال بعد خدا تعالیٰ نے شاہان فارس میں سے ایک بادشاہ کو مسلط کیا اور وہی اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا اور اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے سے آباد کیا۔ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہے تھے انہیں پھر یہاں لایا۔ یہ بیت المقدس اور اس کے ارد گرد آباد ہوئے اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا۔ کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تمام جسم مردہ تھا۔ وہ آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ جب آپ سوئے تھے وہ صبح کا وقت تھا، اور 100 سال کے بعد جب آپ کو دوبارہ زندہ کیا گیا تو یہ شام کا وقت تھا۔ خدا نے پوچھا، اے عزیر، تم یہاں کتنا ٹھہرے؟ آپ نے اندازے سے عرض کیا، 1 دن یا کچھ کم۔ آپ کا خیال یہ ہوا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے۔ خدا نے فرمایا، بلکہ تم تو 100 برس ٹھہرے ہو۔ اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھیے کہ ویسے ہی ہیں، ان میں بو تک نہیں آئی۔ اپنے گدھے کو بھی ذرا دیکھیے۔ آپ نے دیکھا تو وہ مرا ہوا اور گل چکا تھا، اعضاء اس کے بکھرے ہوئے اور ہڈیاں سفید چمک رہی تھی۔ آپ کی نگاہ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس گدھے کو بھی زندہ فرمایا۔ پہلے اس کے اعضاء جمع ہوئے اور اپنے اپنے موقع پر آئے۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح آئی۔ آپ کے دیکھتے دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز دینے لگا۔ آپ نے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے۔ آپ کو کوئی پہچانتا نہ تھا۔ اندازے سے آپ اپنے مقام پر پہنچے۔ عمر آپ کی وہی 40 سال کی تھی۔ ایک ضعیف بڑھیا دروازے پر ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے اور اندھی ہو گئی تھی۔ وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی۔ اس نے آپ کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا، ہاں، مگر عزیر کو گم ہوئے 100 برس ہو گئے۔ یہ کہہ کر خوب روئی۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 برس مردہ رکھا، پھر زندہ کیا۔ بڑھیا بولی، عزیر علیہ السلام تو مستجاب الدعوات یعنی جن کی دعا ضرور قبول ہو تھے، جو دعا کرتے قبول ہو جایا کرتی تھی۔ آپ اگر عزیر ہیں تو دعا کیجئے کہ میں انکھیاری ہو جاؤں، میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا کی تو وہ بینا ہو گئی۔ پھر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، خدا کے حکم سے اٹھ۔
यह फरमाते ही उसके मारे हुए पांव भी दुरुस्त हो गए। उसने आपको देखकर पहचाना और कहा, मैं गवाही देती हूँ कि आप बेशक उज़ैर ही हैं। फिर वो आपको मोहल्ले में ले आई। वहाँ एक मजलिस में आपके फर्जंद थे जिनकी उम्र 118 साल की हो चुकी थी, और आपके पोते भी थे जो बूढ़े हो चुके थे। बुढ़िया ने मजलिस में पुकारा, ये उज़ैर, ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं। अहले मजलिस ने इस बात को झुठलाया। उसने कहा, मुझे देखो, मैं आपकी दुआ से बिल्कुल तंदुरुस्त और बीना हो गई हूँ। लोग उठे और आपके पास आए। आपके फर्जंद ने कहा, मेरे वालिद साहब के कंधों के दरमियान स्याह बालों का एक हिलाला था। जिसमें मुबारक खोल कर देखा गया तो वो मौजूद था। सबक: खुदा की नाफरमानी का एक नतीजा ये भी है कि जालिम हाकिम मुसल्लत कर दिए जाते हैं, मुल्क बर्बाद वीरान हो जाते हैं। अल्लाह ताला बड़ी कुदरत का मालिक है, वो जो चाहता है कर सकता है। एक दिन उसने सबको दोबारा ज़िंदा करके अपने हुजूर बुलाना है और हिसाब लेना है। यह भी मालूम हुआ कि नबी का जिस्म मौत वारिद होने के बाद भी सही सालिम रहता है। हाँ, जो गधे हैं वही मरकर मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी हो जाते हैं।